امریکہ کے الیکشن کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس میں کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اسی پر ہم مزید بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری صاحب۔ بہت شکریہ اعزاز صاحب سر آپ کا، اور یہ فرمائیے گا کہ امریکی انتخابات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سے دھاندلی کے الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس ریاست میں دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں جو کہ سوئنگ سٹیٹ تصور کی جاتی ہے، یعنی پینسلوینیا۔ کیا آپ کے خیال میں ان الزامات کے سائے میں نتائج آنے والے دنوں میں یعنی الیکشن کے بعد متنازع ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کچھ ماحول ایسا بنا ہوا ہے امریکہ کے اندر کہ یہ الیکشن پچھلے تمام الیکشن سے کافی مختلف دکھائی دے رہا ہے۔ الزامات کی جو سنگینی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے تو ایسے بیان بھی آئے ہیں کہ میں اس الیکشن کے رزلٹ اسی وقت مانوں گا جب میں جیتوں گا۔ تو ذرا کشیدگی اس طرح کی پہلے دیکھنے میں کبھی نہیں آئی تھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ ساری دنیا میں اس کا اثر پڑتا ہے، صرف امریکہ کے اندر نہیں پڑتا۔ پوری دنیا میں اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ ایک آگ سی لگی ہوئی ہے، چاہے وہ مشرقی ایشیا ہو جہاں چین کے ساتھ امریکہ کا مسابقہ ہے، چاہے مشرق وسطی ہو جہاں اسرائیل اس قسم کی بربریت کر رہا ہے امریکہ کی حمایت سے، یا پھر یوکرین رشیا کی وار ہو جہاں پہ ویسٹ سارا یوکرین کی مدد کر رہا ہے تاکہ روس کمزور ہو۔ تو سب کی نگاہیں اس الیکشن پر ہیں کہ اس کے بعد آنے والا جو صدر ہے ان تمام ہاٹ سپاٹس کو کیسے ڈیل کرے گا۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں امریکہ کے اندر ہی نہیں بلکہ امریکہ کے باہر بھی بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن سموتھلی ہوتا ہے، متنازع ہوتا ہے، یا کیا نکلتا ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا اعزاز چودھری صاحب کہ ٹھیک ہے، یہ تو بین الاقوامی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں معاملہ، پاک امریکہ تعلقات کی اگر ہم بات کریں اس تناظر میں کون سی پارٹی آپ کے نزدیک اگر جیتتی ہے تو وہ پاکستان کے حق میں بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو اس وقت پچھلے کئی سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ امریکہ کے لیے چاہے ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز، ہندوستان ان کا پارٹنر ہے جنوبی ایشیا میں، اور ہندوستان کو وہ تیار کر رہے ہیں چین کے ساتھ ایک مقابلے کے طور پر، اور ان کو شامل کیا ہوا ہے انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں، کوآرڈینیٹل کوآرڈینیشن ڈائیلاگ میں، اور بھی جو پروجیکٹس بن رہے ہیں اس میں ان کو ایک خاص جگہ دی ہوئی ہے۔ اور وہاں پہ یہ تاثر ہے امریکہ میں کہ پاکستان چین کے کیمپ میں جا چکا ہے، اس لیے میں کوئی دو طرفہ تعلقات میں کوئی بہت بہتری نہیں دیکھ رہا، چاہے ٹرمپ آئیں چاہے کمالا ہیرس آئیں، پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس سطح پر نہیں دوبارہ جائیں گے جب ایک زمانے میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ چل رہا تھا ورکنگ گروپ سے۔ اب کچھ نہیں ہوا پچھلے 4 سال میں، تو امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ نے ایک وزٹ بھی پاکستان نہیں کیا۔ ہمیں کوئی خاص توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، ویسے تو پوری کوشش ہوگی، کاؤنٹر ٹیررزم ہے، اس میں تھوڑی کوآپریشن کا سکوپ ہے۔ اس کے بعد افغانستان جب سے وہ گیا امریکہ ان کی دلچسپی تو نہیں رہی، لیکن وہاں جس طرح دوبارہ ٹیررزم اٹھ کے آ رہا ہے، اب میرے خیال میں امریکہ کو بھی اس کا تھوڑا اس پہ کرنی پڑے گی۔ تو شاید یہ دونوں پارٹیز جو آئیں گی یہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعاون چاہیں گی۔ چلیں اگر ہم ایک طرف رکھ دیں پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات کو، لیکن ایک ایشو تو ایسا ہے نا اعزاز صاحب جس پر تمام پاکستانی یک زبان ہیں، بلکہ سارے مسلمان ہی اس وقت یک زبان ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ مشیگن جو کہ سوئنگ اسٹیٹ ہے، وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ بیسیکلی جو ڈیئر بون کا علاقہ ہے وہاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ریلی تھی، اس میں فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے لگے ہیں۔ تو اس وقت کاملا ہیرس کے لیے یہ بھی ظاہر ایک مشکل صورتحال ہے کہ وہ مسلمانوں کو، کیونکہ یہاں کی صرف اگر ہم آبادی کی بات کر لیں تو یہ تو 55% مسلمان یہاں پر آباد ہیں۔ تو مشرق وسطی کی صورتحال بالخصوص غزہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دونوں امیدواروں میں آپ کو کس سے بہتری کی امید ہے؟ دیکھیں، دونوں امیدوار اسرائیل کی حمایت میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری کی پوری امریکی قیادت اسرائیل کی حمایت کے لیے کوشاں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وقتاً فوقتاً بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی، کمالا ہیرس بھی سیز فائر کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ دونوں کے دونوں کینڈیڈیٹس اسرائیل کی حمایت سے بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ بھئی میں جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ آئے تھے پہلی مرتبہ اپنی حکومت بنائی تھی تو انہوں نے امریکہ کی سفارت خانہ منتقل کر دیا تھا جیروسلم میں،
اور اس لیے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ پیس پروسیس بھی کیا تھا، ابراہم اکارڈ ہوا تھا ان کے زمانے میں، لیکن بائیڈن کے زمانے میں کوئی ایسی ہمیں امن کی کاوش بھی نظر نہیں آئی ہے، سوائے اس کے کہ اسرائیل کی حمایت جاری ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا دونوں طرف سے، وہ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل کو مکمل طور پر حمایت ہے۔ بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا کہ فنش دی جاب، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ نیتن جو فنش دی جاب کا مطلب یہ ہے حماس کو ختم کرو، حزب اللہ کو ختم کرو، ایران کو کمزور کرو۔ تو کوئی بہت اچھا منظر میں الیکشن کے بعد میں مڈل ایسٹ کے حوالے سے نہیں دیکھ